صحرائی چیونٹی کے حوالے سے سائنسدانوں نے مشاہدہ کیا کہ اس نے ایک سیکنڈ میں اپنی جسم سے 108 گنا زیادہ سفر طے کیا تھا، تو یہ 800 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ بنتی ہے۔ نر چیونٹیاں وہ مادہ سے ملاپ کے بعد اسی طرح مر جاتی ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کے اندر نر شہد کی مکھیاں مادہ سے میٹ اپ کے بعد مر جاتی ہیں۔ ایک فوج ہر وقت الرٹ ہوتی ہے کہ جو دشمن سے مقابلے کے لیے ہر وقت چاقو چوبند اور تیار ہوتی ہے، ہاتھی کو مار سکتی ہے۔ چیونٹی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن اس نے اپنی کاریگری اور اپنی محنت سے اپنا نام پیدا کیا ہے۔ سائنسدانوں نے اس کے رہن سہن پر اور اس کی بود و پاش پر تحقیقات سے حیران کن انکشافات کیے ہیں۔ یہ چیونٹی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، ہاتھی کو مار سکتی ہے، اپنے ہر دشمن کو اپنی یکجہتی اور اپنے نظم و ضبط کے ساتھ دفاع کرتے ہوئے اسے بھی ختم کر دیتی ہے۔ ایمیزون کے جنگلات میں رہنے والی بعض چیونٹیاں جب کاٹتی ہیں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے گولی انسان کو لگتی ہے، اور اسی طرح جو آگ والی چیونٹیاں ہیں وہ فصلوں کو سخت نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان پر تحقیقات سے سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ یہ زیر زمین رہتے ہوئے اپنے بہترین کمرے اور بہترین لائف سٹائل ڈیولپ کرتی ہیں۔ ان کے انڈوں کے لیے الگ کمرے ہوتے ہیں، سردیوں میں رہنے کے لیے الگ کمرے ہوتے ہیں، ان کی رانی ملکہ کے لیے الگ، اور ان کے نر جو چیونٹیاں ہوتی ہیں ان کے لیے الگ رہن سہن کا انتظام ہوتا ہے۔ خوراک کہاں سٹور کرنی ہے، پروٹین نے کہاں سٹور ہونا ہے، یہ ساری جگہیں ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں، اور یہ سردیوں میں گرمیوں کی اور گرمیوں میں سردیوں کی پلاننگ کرتی ہے۔ یہ گرمیوں میں کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھتی اور یہ ہر وقت تگ و دو میں اور محنت مشقت میں لگی رہتی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک بار خشک سالی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے جب میدان میں نکلے تو وہ اس میدان کے اندر چیونٹیاں موجود تھیں۔ ایک چیونٹی نے دیکھ کر اپنی تمام چیونٹیوں کو خبردار کر دیا کہ اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں رون ڈالیں اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت دی ہوئی تھی، تو وہ سمجھ کر مسکرانے لگے، اور انہوں نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سمجھ بوجھ دی ہوئی ہے۔ یہ چیونٹیاں انسانوں کے لیے اتنی فائدہ مند ہیں کہ انسانوں کو آکسیجن فراہم کرنے والے جنگلات میں یہ درختوں کی قدرتی گوڈی کا بندوبست کرتی ہیں۔ یہ ان درختوں کی جڑوں میں سرنگیں بنا کر وہاں نمی اور ہوا پہنچنے کا انتظام کر کے درختوں کو مضبوط بناتی ہیں، اور یہ انہی درختوں اور پودوں کے لیے کھاد کا کام بھی کرتی ہیں۔ اسی طرح جس جگہ پر یہ ہوتی ہیں وہاں یہ کسی دوسرے کیڑے کو حملہ آور نہیں ہونے دیتی، اور دوسرے کیڑوں سے اور دوسرے جانداروں سے اس جگہ کو اور اس درخت اور پودے کو محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ چیونٹیاں کالونیوں کی شکل میں اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے ایک جگہ پر رہتی ہیں۔ ان میں ایک فوج ہر وقت الرٹ ہوتی ہے کہ جو دشمن سے مقابلے کے لیے ہر وقت چاقو چوبند اور تیار ہوتی ہے۔ ایک میسج ملنے پر وہ اپنی بلوں سے باہر آ کر دشمن پر حملہ آور ہو جاتی ہے اور دشمن کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ بہت سی چیونٹیاں اس دوران اپنے دشمن سے لڑتے ہوئے اپنی جان کی قربانی بھی دے دیتی ہیں۔ چیونٹیاں مستقل مزاجی کے ساتھ منصوبہ بندی کر کے آگے بڑھتی ہیں اور اپنا ٹارگٹ کا پیچھا کرتی رہتی ہیں۔ مشہور ہے کہ جب تیمور لنگ نے چیونٹی کی اس مستقل مزاجی کو دیکھا تو وہ اس سے متاثر ہو کر اپنے ٹارگٹ کی طرف پھر اسی طرح آگے بڑھنے لگا جیسے چیونٹی اپنے ٹارگٹ کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ یہ چھوٹی سی مخلوق چیونٹی اپنی تیز رفتاری میں بھی اس دھرتی کے تمام جانداروں سے تیز رفتار ہے۔ صحرائی چیونٹی کے حوالے سے سائنسدانوں نے مشاہدہ کیا کہ اس نے ایک سیکنڈ میں اپنی جسم سے 108 گنا زیادہ سفر طے کیا تھا۔ یہی سفر چیونٹی کی جسامت کے لحاظ سے انسانی وجود پر منطبق کیا جائے تو یہ 800 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ بنتی ہے۔ سائنسدانوں نے ان کی 2.5 کلومیٹر طول و عرض میں پھیلی ہوئی بستیاں مشاہدہ کی ہیں۔ چیونٹیاں موسم اور صورتحال کے لحاظ سے اس قدر اپنے اندر فلیکسیبلٹی اور کمپیٹیبلٹی رکھتی ہیں کہ اگر یہ گرمیوں کی پہلے سورج کی کرن پر باہر نکل آتی ہیں تو وہیں اگر اگلے دن سورج دوبارہ غائب ہو جائے تو یہ دوبارہ اپنی بلوں کے اندر گھس جاتی ہیں۔ یہ چیونٹیاں دنیا کا محفوظ ترین کمیونیکیشن سسٹم رکھتی ہیں۔ یہ بولنے کی بجائے ڈیٹا منتقل کر کے اپنا کمیونیکیشن سسٹم آگے بڑھاتی ہیں۔ ان کے سر کے اوپر 2 انٹینے لگے ہوتے ہیں، ان انٹینوں کے ذریعے یہ دنیا میں آگے بڑھتی ہیں۔
نر چیونٹیاں وہ مادہ سے ملاپ کے بعد اسی طرح مر جاتی ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کے اندر نر شہد کی مکھیاں مادہ سے میٹ اپ کے بعد مر جاتی ہیں۔ یہ چیونٹیاں جہاں انسانوں کو بہت سے فائدے پہنچاتی ہیں، وہیں یہ اندازہ لگانے والوں کے مطابق 3 ارب ڈالر کا نقصان بھی کر دیتی ہیں۔ یہ بہت سے انسانوں کے استعمال کی چیزوں کو نقصان پہنچا کر انہیں نکارہ بنا دیتی ہیں۔ محنت اور لگن کے ساتھ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے مسلسل محنت اور تگ و دو کرتی رہتی ہیں۔ یہ اس دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ مشقت کرنے والی اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے، جو انسان کو یہ سبق دے رہی ہے کہ یہ بھی اپنے آپ کو آگے بڑھانے، اپنا فیوچر سیکیور کرنے اور دوسری مخلوقات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسی طرح تگ و دو اور نظم و ضبط کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتا ہے۔